اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ سامعین محترم، یہ کاشانہ بصیرت.com کا آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے گفتار صدق، اور یہ اس سلسلے کی ریکارڈنگ نمبر 7۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ فرما رہے تھے کہ علم اور کسب دونوں کے لحاظ سے اسلام نے کوئی عمومیت نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ہر طرف عمومیت دی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ کام کی طرف ترغیب دینا دو طریقوں سے ممکن ہے، یا اس شخص کو دھمکی دی جائے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا، یا اس شخص کی تشویق کی جائے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا۔ اسلام نے بھی ان دونوں طریقوں کو استعمال کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں ڈرایا بھی ہے اور کہا ہے کہ من لا معاش لہ لا معاد لہ، جو شخص اپنے معاش کا اہتمام نہیں کرتا اس کی آخرت خطرے میں ہے۔ یا دوسری حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یبغض العبد النوام ان اللہ لا یبغض العبد الفارغ ولا یحذر الفقیر، جلد 3 صفحہ 199۔ خدا دو آدمیوں کو پسند نہیں کرتا، یا دو آدمی خدا کے نزدیک مبغوض ہیں۔ پہلا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص خدا کے نزدیک مبغوض ہے کہ جو زیادہ سوتا ہے، زیادہ سونے والے خدا کو پسند نہیں۔ دوسرا، وہ شخص جو خدا کے مبغوض ہے وہ ہے جو بیکار ہو اور کوئی کام نہ کرتا ہو۔ امام ابی جعفر محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا ابغض الرجل او لرجل ان یکون کسلانا، میرے نزدیک وہ شخص مبغوض ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ جو کسل اور سست ہو، مثلا کام نہ کرتا ہو، دیر سے اٹھتا ہو، دیر سے جاتا ہو، آہستہ آہستہ چلتا ہو اور اس کے کاموں میں بالکل جدیت اور تیزی نہ ہو، سست قسم کا آدمی ہو۔ تو اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شخص مبغوض ہے۔ ومن کسل عن امر الدنیا وهو من امر آخرت ہے، یہ اکسل اصول کافی جلد 5 صفحہ 85۔ جو شخص دنیا کے کاموں میں سست ہے تو وہ آخرت کے کاموں میں اس سے زیادہ سست ہوگا۔ واضح سی بات ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اس کام کو کروں گا تو اس کا یہ فائدہ اور یہ نتیجہ ہوگا، اور اگر اسے نہیں کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا، تو جب ان سب کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں بجا لانے میں سستی کرتا ہے تو آخرت کے کاموں کا فائدہ اور ان کا نتیجہ تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ میں اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں تو فرض کرو کہ میں اس کا نتیجہ اس دنیا میں تو نہیں دیکھ رہا، اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کروں اس دنیا میں تو میں اس کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، ان کا نتیجہ تو مجھے آخرت میں ملے گا، اور ان کا فائدہ اور نقصان تو میں آخرت میں ہی دیکھ سکوں گا۔ لہذا اگر میں دنیا کے کاموں میں سستی کروں گا تو یقیناً آخرت کے کاموں میں اس سے زیادہ سستی کروں گا۔ یہ تو ڈرانے کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو ڈرایا جائے تاکہ وہ کام کریں، کوئی گھر میں بیکار نہ بیٹھے۔ اب آؤ دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح تشویق و ترغیب دلائی۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے القاسب علیہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرتا ہے اور حلال رزق کماتا ہوا ایسا ہے جیسے وہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ جب سب لوگ حضرت سے مصافحہ کر رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے دیکھے۔ آپ نے اس کے ہاتھوں پر چھالوں کو محسوس کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا رسول اللہ، میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرتا ہوں اور اس کام میں مثلا بیلچہ یا کلاڑی استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر ہی چھالے پڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کسان کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جسے جہنم کی آگ کبھی مس نہیں کرے گی۔ اس سے بڑھ کر ترغیب و تشویق کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے لوگوں کو کام کی ترغیب دلائی جائے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کبھی کارل مارکس، لینن یا اسٹالن یا گورباچوف نے وہاں جو غریب لوگ سڑکوں پر یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو چوما؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے کس قدر علم اور کام کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور ترغیب اور تشویق دلائی ہے۔ اب میں یہاں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ دیکھو آقا عزیز، آپ نے اپنے باغ میں 2 درخت لگائے ہیں، فرض کریں کہ ایک درخت سیب کا ایک انار کا۔ جب یہ درخت پھل دیں گے تو سیب کے درخت سے تو سیب نکلے گا، جبکہ انار کے درخت پر انار آئیں گے۔ اگر ابھی آپ ناراحت ہوں اور کہیں کہ دیکھو میں نے انار کا درخت لگایا تھا تو اس پر سیب کیوں نہیں آئے، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ بابا درخت سیب کا ہے تو اس کا نتیجہ سیب ہوگا، اور اگر دوسرا درخت انار کا ہے تو اس پر انار ہی آئیں گے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ یہ مثال آپ کے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کام اور عمل کا نتیجہ یہی ظاہری ترقی ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کرے گا اور کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ترقیاں ہو رہی ہیں یہ سائنس اور یہ جدید تمدن اسی عمل و علم کا نتیجہ ہے۔ انسان کا دوسرا پہلو اس کا روحانی اور معنوی پہلو ہے کہ جس کے لیے وہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ ہیں۔ یہ نماز، روزہ اور حج اس لحاظ سے کہ یہ عبادات ہیں، ہمارے لیے مقصد ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ وسیلہ ہیں کس چیز کے لیے؟ تربیت اور انسان سازی کے لیے۔
اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو عبادات آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ انسان سازی ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹیوں وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا فیکٹریوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ مادی ترقی ہے۔ اب اگر آپ نماز پڑھیں اور عبادت کریں اور اس سے یہ نتیجہ لینا چاہیں کہ نماز کے نتیجے میں آپ کمپیوٹر بنا سکیں، نماز کے نتیجے میں آپ مادی ترقی کر سکیں، تو آپ کی مثال بھی اس شخص کی مانند ہوگی کہ جس نے انار کا درخت لگایا ہو اور وہ اسے سیب لینے کی توقع رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر درخت سے اس درخت کے متناسب پھل لگے گا۔ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ مغربی معاشرے میں ان لوگوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر خوب کام بھی کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ مثلاً چین کے جس نے ہم سے بعد میں آزادی حاصل کی تھی وہ آج کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہے، کیونکہ وہاں پر تعلیم بھی عام ہے اور کارخانے بھی کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے مادی ترقی کر لی ہے۔ آپ اگر ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں کہ ہم نے نہ تو یہ پہلو ہے اور نہ وہ پہلو، یعنی انسان کے جسمانی پہلو کا بھی ہم نے کوئی خاطر خواہ خیال نہیں رکھا، اور نہ ہی ہم نے اس کے روحانی و معنوی پہلو کو کوئی خاص اہمیت دی۔ تعلیم تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کام بھی اسی طرح۔ تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی شرح باقی سب قوموں سے کم ہے۔ اسی طرح کاروبار کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل مسلمان کس قدر عیاش ہو چکے ہیں، جس کے پاس جب بھی پیسہ آتا ہے وہ اسے عیاشی پر خرچ کرتا ہے اور بیکار گھومتا ہے۔ سعودیہ والے اور دوسرے عرب ممالک کے جن کے پاس پیسہ ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے، تیل کی آمدنی سے جو پیسہ بھیک انہیں ملتا ہے وہ اسے مغرب میں جا کر قمار خانوں یا کلبوں میں گناہوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ بنابراین یہ پہلو بھی ہم میں نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو عبادات سے مربوط ہے اور جس میں انسان کی روحانی اور معنوی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، ہم نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ دیکھیں نماز کے بارے میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے نمازی بھائی جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ ایک مسلمان دیہات میں ایک ہندو رہتا تھا۔ ایک مسلمان اس کے گھر گیا اور اس نے اس کی ناموس پر ہاتھ ڈالا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان اس کی ناموس کی بے عزتی کر رہا ہے تو یہ بھاگ کر آیا اور اس نے مسلمانوں کو خبر دی کہ آؤ دیکھو یہ مسلمان مجھ سے زیادتی کر رہا ہے۔ جب وہ مسلمان ہندو کے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہندو کے گھر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ان مسلمانوں نے اس ہندو سے کہا کہ دیکھو بے غیرت، تم نے خواہ مخواہ شور مچایا ہے اور ہم سے کہا کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادتی کر رہا ہے، دیکھو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے یہ کہا پشتو کی کہاوت کہ وہ پورا کام بھی کرتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ آپ انہیں فحاشی برائی اور برے اعمال میں بھی دیکھتے ہیں اور پھر انہیں ظاہراً نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کے جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز ہماری یہ نماز نہیں ہے۔ ہماری نماز فقط اٹھنے اور بیٹھنے کا نام ہے، شکل تو نماز کی ہے لیکن ہماری اس نماز میں روح نماز نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم مغرب کے تمدن پر خواہ مخواہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی جو اشائیاں ہیں خصوصاً مادی لحاظ سے انہوں نے جو ترقی کی ہم خود ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو ان کی برائیاں ہیں اور انہوں نے جو انسان کے روحانی پہلو کو نظر انداز کیا ہے اور جس تباہی کی طرف وہ جا رہے ہیں ہمیں ان پر اعتراض ہے۔ وہاں اخلاقیات اور معنویات نہیں ہیں، وہاں محبت و وفاداری نہیں ہے، ان سب چیزوں کا اب وہاں صرف نام باقی رہ گیا ہے۔ وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہیں علم ہے۔ ہمارے ایک محترم عالم دین یہ بتا رہے تھے کہ ہم برمنگھم یا مغربی جرمنی کے ایک شہر میں رہتے تھے، تو وہاں کا ایک ڈاکٹر مسلمان ہو گیا تو ہمارے ساتھ اس کا آنا جانا تھا۔ بعد میں وہ مریض ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اسپتال جاتے تھے۔ ایک دن جب ہم اس کے پاس عیادت کے لیے گئے تو وہ بہت ناراحت تھا اور رو رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے کہا ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے۔ جب میرے بیوی بچوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں کینسر میں مبتلا ہو گیا ہوں اور چند دن بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اب انہوں نے میرے پاس آنا جانا بھی بند کر دیا ہے اور وہ میرے ساتھ جو تعاون اور مدد کرتے تھے وہ بھی بند کر دیا ہے۔ وہ عالم دین کہہ رہے تھے، ہم نے اسے تسلی دی کہ آپ فکر مت کریں، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ سب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہم عیادت کے لیے جاتے اور اسے تسلی دیتے رہتے۔ ایک دن وہ فوت ہو گیا تو ہم ایمبولینس وغیرہ لے کر گئے تاکہ اس کے جنازے کو اسلامی رسومات کے مطابق دفن کریں۔ جب ہم اسپتال کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں اندر جانے سے منع کر دیا گیا کہ ہم نے کہا کہ ایک مسلمان فوت ہو گیا، ہم اس کے جنازے کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بیٹے اور اس کی بیوی نے آ کر اس کے جنازے کو اتنے پیسوں میں فروخت کر دیا ہے، اب ہم اسے اٹھا کر کسی لیبارٹری میں لے جائیں گے۔ اب آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ باپ اور بیٹے کا جو آپس میں رشتہ ہے اور جو محبت اور عطوفت ان کے درمیان ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان بھی یہ مسئلہ، وہاں پر ہر شخص نفس نفسی کے عالم ہے۔ اب جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو واقعاً اللہ اکبر، میں صرف ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اور وہ یہ کہ شہر رے، تہران کے قریب ایک شہر ہے جو اس وقت حضرت شاہ عبدالعظیم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا، وہ کہتا ہے کہ یحییٰ بن خالد کے جو محرر اور کاتب دربار تھے وہ ہمارے علاقے کے
والی بن گئے۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں بہت ڈر گیا، کیونکہ اس وقت میرے اوپر بہت سی مالیات تھی اور اگر حکومت مجھ سے وہ مالیات لیتی تو میں بالکل دیوالیہ ہو جاتا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ نیا شخص جو ابھی والی بنا ہے یقیناً مالیات کی جانچ پڑتال کرے گا، تحقیق کرے گا تو مجھے بلائے گا اور یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کی پرواہ مت کرو، کیونکہ یہ شخص جو نیا آیا ہے یہ شیعہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے تو ایک ایسی چیز ہے جو نہ شیعہ دیکھتی ہے نہ سنی، جس طرح کہ مامون الرشید نے کہا تھا کہ الملک عقیم، یہ حکومت اولاد وغیرہ کو نہیں پہچانتی۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ چلو حج کے لیے جاتا ہوں اور حج کے بعد مدینہ مشرف ہوں گا۔ چنانچہ میں حج کے لیے گیا۔ حج کے بعد مدینہ میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے حضور اپنا قصہ عرض کیا کہ میری یہ مشکل ہے، اور چونکہ وہاں کا والی شیعہ ہے لہٰذا آپ اس کے نام سفارش لکھ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سختی نہ کرے۔ امام علیہ السلام نے کاغذ اور قلم منگوایا، کاغذ پر یہ جملات تحریر فرمائے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ تحت عرشہ ظلہ لا یسکنہ الا من اسدی الی اخیہ معروفۃ او نفس عنہ غربۃ او ادخل علی قلبہ سرورا وہذا اخوک والسلام، بحر الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 313۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان لو کہ خدا کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے اور اس سائے کے نیچے خداوند متعال کسی کو جگہ نہیں دیتا مگر 3 آدمیوں کو: ایک اس آدمی کو کہ جو اپنے برادر دینی کے ساتھ نیکی کرے، دوسرا وہ جو اپنے برادر دینی کی مشکل کو حل کرے، تیسرا وہ جو اپنے برادر دینی کے دل میں خوشی اور سرور داخل کرے اور اپنے دینی بھائی کو خوش کرے۔ وہذا اخوک، اور یہ حامل خط تمہارا بھائی ہے، والسلام۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں خط لے کر جب واپس رہ آیا تو میں نے اس والی سے ملاقات کے لیے وقت لیا اور میں نے اس کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی طرف سے تمہارے لیے خط لایا ہوں۔ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میں امام کی طرف سے خط لایا ہوں تو وہ جوتے پہنے بغیر پا برہنہ جلدی سے دروازے تک آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے گلے لگایا اور بار بار میرے ماتھے کو چومنے لگا اور میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا اور مجھے اوپر بٹھا کر خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے امام علیہ السلام کا خط اسے دیا۔ وہ خط لے کر اس نے چوما، اسے ماتھے اور آنکھوں پر لگایا۔ اس کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا، ادھر چومتا تھا اور ادھر اس کو پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے آرڈر دیا کہ اس کا جتنا ذاتی مال، یہاں تک کہ جو اس کے ذاتی کپڑے ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع کریں۔ جتنے غلام تھے سب کو اس نے جمع کیا، جتنے درہم و دینار تھے وہ بھی جمع کیے، اور پھر اس نے ان پیسوں میں سے آدھے خود رکھے اور آدھے مجھے دے دیے اور کہا کہ اب تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں خوش ہوں۔ پھر کپڑوں میں سے نصف اس نے اپنے لیے رکھے اور نصف مجھے دیے، اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم خوش ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ اسی طرح دوسرا سارا مال بھی یوں تقسیم کیا، جو مال تقسیم کے قابل نہیں تھا اس نے ان کی قیمت لگا کر اس کی آدھی قیمت مجھے ادا کر دی۔ اس کے بعد کہنے لگے کیا اب تم خوش ہو؟ تو میں نے کہا کہ بالکل خوش ہوں۔ اس کے بعد اس نے وہ رجسٹر منگوایا کہ جس میں مالیات لکھی ہوئی تھی، میرے نام لکھی ہوئی مالیات پر اس نے خط کھینچ دیا اور انہیں ختم کر دیا، اور مجھے ایک رسید دے دی کہ اس شخص کے ذمہ حکومت کا کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ جب اس نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس کی اس نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا، پس بہتر ہے کہ مکہ جاؤں اور ادھر عرفات میں خاص موقع پر اس کے لیے دعا کروں گا۔ اس کے بعد امام کے پاس جا کر اس شخص کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو پھر میں حج پر آیا اور اس کے بعد امام کے پاس گیا اور میں نے اپنا سارا قصہ امام کو سنایا۔ جتنی دیر میں حضرت کو یہ قصہ سناتا رہا، امام کے چہرے کا رنگ نورانی تر ہوتا رہا اور خوش ہوتے رہے۔ جب سارا قصہ ختم ہوا تو میں نے عرض کیا مولا، آیا اس شخص کے کام سے آپ خوش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس شخص کے اس فعل نے مجھے خوش کر دیا اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خوش کر دیا، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، خداوند متعال کو اس نے خوش کر دیا۔ یہ ہے برادری، یہ ہے اسلام۔ حدیث میں ہے کہ مثل المؤمن فی تواضعہ وتراحمہ کمثل الجسد الواحد، بحر الانوار جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 150۔ مؤمنین اور مسلمین ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور عطوفت کے لحاظ سے ایسے ہیں جیسے ایک جسد اور ایک جسم ہو۔ جب کہ کبھی کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں؟ مغربی معاشرے نے تو تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے، وہ تو اصلاً روحانیت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، لیکن سمجھتے ہوئے کس حد تک اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج نہ تو ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے، اسی طرح نہ ہی عرب اور عجم کا مسئلہ ہے، بلکہ آج جو مسئلہ ہے وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں تو آج کفر اور امریکہ کے جو اسلام کی نابودی کے لیے تیار و آمادہ ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے مقابلے کے لیے متحد ہو جانا چاہیے۔ کیا جنگ احزاب میں کفر کی جتنی احزاب اور جماعتیں تھیں وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئی تھیں یا نہیں؟ لیکن وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ایمان کا مصداق کلی تھے، وہ جب
پیغمبر کی طرف سے جاتے ہیں اور ایک حیدری وار کرتے ہیں تو پھر پیغمبر کی زبان سے کہ جو زبان وحی ہے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کے ایک وار نے کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرنگوں اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز کر دیا۔ تو آج کل کفر، امریکہ ہو یا فرانس، انگلستان اور روس ہو یا ان کے چیلے ہوں، یہ سب کے سب ایران اسلامی کے مقابلے میں متحد ہو کر اسلام کو ناکام بنانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ لیکن اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدر کرار کے فرزند خمینی عظیم، اگر میں یہ کہوں تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ جس طرح جنگ عذاب میں کفر کو حیدر کرار نے شکست سے دو چار کیا تھا، تو اس وقت بھی جتنی کفر کی عذاب اسلام کے مقابلے میں آ چکی ہیں وہ حیدر کرار کے اس فرزند کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہو جائیں گی۔ صدر اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں علی علیہ السلام کے علاوہ دیگر صحابہ نے جو کردار ادا کیا اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کفر کے مقابلے میں ان جنگوں میں جو فیصلہ کن کردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا وہ کسی اور صحابی نے نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑیں اور کفر کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم انہیں آفرین کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ پر فیصلہ کن وار علی ابن ابی طالب کے فرزند کا ہی ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے مسلمان جہاں بھی تکلیف میں ہوں ہم ان کی تکلیف میں شریک ہو جائیں۔ اگر ہم جسمی لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان کے حد تک ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آج اگر ہم افغانستان، لبنان اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کہ جو روس، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مصروف جہاد ہیں، اور اس طرح اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت کفر کی تمام احزاب اور تمام طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ جانی و مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہمیں زبان کے ساتھ ان کی حمایت کرنی چاہیے اور کفر کی مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم حمایت تو نہ کر سکیں بلکہ ان کے خلاف نعرہ لگائیں، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد امریکہ۔ جب 1964 میں اسرائیل نے قدس کو ہم سے چھین لیا تو پاکستان میں کسی نے امریکہ کا جھنڈا جلایا ہو، یا ابھی جب سے روس افغانستان میں آئے کسی نے نکل کر روس کا جھنڈا جلایا ہو، تو مجھے تو یاد نہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو فرزندان توحید ان طاغوتی طاقتوں کے ساتھ نبرد آزمائیں اور جو اسلام اور مسلمانوں کی بقائے جنگ لڑ رہے ہیں اور جو اسلام کی عزت و عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم ان کے ساتھ تعاون کی بجائے ان کے خلاف نعرے لگائیں، ان کے جھنڈے جلائیں، اور اس کے مقابلے میں بعض جگہوں پر جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ زندہ باد امریکہ کا نعرہ بھی لگایا گیا، لیکن یہ دکھ اور ذلت کی بات ہے۔ ابھی میں جگہ نہیں بتاؤں گا، اسی پاکستان میں ایک جگہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے اور مسلمان حکومت کے جھنڈے جلائے گئے اور امریکہ کے حق میں نعرے لگائے گئے، مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد امریکہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام کے حوالے سے جہاں بھی مسلمان ان سے مربوط رہنا چاہیے، اور حدیث شریف من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اصول کافی جلد 2 صفحہ 163 پر عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جس طرح مغربی معاشرے کے لوگ نفس نفسی میں مبتلا ہیں اور یہ نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا بھائی کہاں ہے، باپ کو بیٹی کا پتہ نہیں، بھائی کو بہن کا علم نہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ جب آپ نے ایک مؤمن کے ساتھ ولایت کا صیغہ پڑھ لیا یا عہد کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پھر آپ اس کے مقدرات اور اس کے سرنوشت سے بے نیاز و بے تفاوت نہیں رہ سکتے۔ آپ کو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، بحار الانوار جلد 75 صفحہ 38 پر عمل کرنا چاہیے۔ برادران عزیز، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے پڑوس میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے خاموش اور غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ شرعی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس حد تک ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس آواز سے اسے کتنا فائدہ پہنچے گا، ہمیں اپنے شرعی وظیفے اور ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے۔ اب میں مصائب کے 2-3 کلمات پڑھتا ہوں۔ سید محسن الامین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تاریخ میں ویسے تو بہت سی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی لاش پر آئیں اور ان کے دل کو تکلیف پہنچی، لیکن 4 بہنیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں سے ممتاز ہیں، یعنی ان کا غم اور ان کے دل کو جو تکلیف پہنچی وہ دوسری بہنوں سے زیادہ تھی۔ ان میں سے 2 بہنیں اسلام میں اور 2 بہنیں عالم کفر میں ہیں۔ وہ جو 2 بہنیں کفر میں ہیں ان میں سے ایک لیلہ ہے جو عمر بن عبدود کی بہن تھی۔ جب خندق میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو فی النار کیا اور اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا تو اس کے بعد اس کی بہن روتی اور بین کرتی اس کی لاش پر آئی، کیونکہ اس کا بھائی بہت بڑا پہلوان تھا اور کفار میں ایک شخصیت تھا
اس لیے اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب اس نے بھائی کی لاش کو غور سے دیکھا تو لاش پر کپڑے اور زرہ موجود تھی۔ اس نے پوچھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے بتایا علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اچھا، اس کے بعد اپنے بھائی کے غم میں نہیں رہوں گی، اس لیے کہ میرے بھائی کا قاتل شریف النفس ہے اور ایک اعلیٰ و رفیع شخصیت ہے کہ جس نے اتنی قیمتی زرہ اس کے بدن سے نہیں اتاری اور نہ ہی اس کے کپڑے اتارے۔ دوسری بہن جو عالم شرک میں اس کا نام صفیہ ہے، وہ مرحب کی بہن تھی۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب نے خیبر کے قلعہ کو فتح کیا تو اس قلعے میں جو خواتین موجود تھیں ان کو اسیر کر لیا۔ ان میں سے مرحب کی بہن کو آپ نے حضرت بلال کے ذمہ لگایا، وہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائے۔ بلال اسے اس راستے سے لائے کہ جہاں اس کے بھائی مرحب کی لاش پڑی تھی۔ اس نے جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا رونے لگی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو اس کا بدن لرز رہا تھا اور وہ ناراحت اور پریشان تھی۔ آپ جو رحمت خدا کا مظہر تھے، آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ کو اس پر رحم آیا۔ آپ نے محبت و شفقت کے لہجے میں اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ناراحت ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام نے مجھے میرے بھائی اور میرے عزیزوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا ہے اور ان کی لاشوں کو دیکھ کر میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نصیحت کی۔ یہ تو تھیں وہ بہنیں جو عالم کفر میں تھیں۔ مرحوم سید محسن الامین فرماتے ہیں کہ وہ دو بہنیں جو عالم اسلام میں تھیں ان کے مصائب ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان میں پہلی حضرت کے چچا حضرت حمزہ کی بہن۔ جب حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں تو وہاں سے بچے اور خواتین آئیں۔ جب رسول خدا کو پتہ چلا مدینہ سے عورتیں آئی ہیں اور ان میں حضرت حمزہ کی بہن بھی ہیں، آپ کو علم تھا کہ حضرت حمزہ کی لاش کو ہندہ نے مسلح کر دیا اور آپ کے جگر کو نکال کر اس نے دانتوں سے چبا ڈالا تھا۔ رسول اکرم نے یہ احساس کیا اگر بہن آئے اور اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ لے تو یہ اس سے برداشت نہیں ہوگا، لہذا آپ نے اپنی آبا حضرت حمزہ کی لاش پر ڈال دی، اور چونکہ حضرت حمزہ کا قد لمبا تھا وہ آبا ان کی لاش پر پوری نہ آئی، لہذا آپ نے آبا کو سر کی طرف ڈال دیا اور پیروں کی طرف سے گھاس ڈال کر لاش کو چھپا دیا۔ چوتھی بہن زینب ہے۔ صبت علیہ المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 156۔ کسی بہن نے اتنی مصیبت نہیں دیکھی جو علی و زہرا کی اس بیٹی نے دیکھی۔ جب عمرو بن عبدود کی لاش پر اس کی بہن آئی تو اس نے یہ دیکھ کر رونا بند کر دیا کہ اس کے بھائی کا قاتل ایک شریف النفس انسان ہے۔ اب دیکھیں کہ حسین کا قاتل شمر جیسا فاسق و فاجر اور ملعون شخص ہے۔ اسی طرح جب حنف کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش پر سے گزری اس کے بعد رسول اللہ جیسی رحمت للعالمین ہستی نے اس کے غم کو دور کر دیا، مگر حسین کی بہن۔ اس کے بعد ہے گندوا بلوچستان میں قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وبعد، فقد قال اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میں آپ جیسے برادران دینی کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں۔ اگرچہ راستہ گردآلود اور طولانی تھا جسے یقیناً انسان کو خستگی اور تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ مومنین کی زیارت و خلوص سے ہماری تھکاوٹ ختم ہو گئی اور واقعاً ہمیں دلی طور پر مسرت اور خوشی ہوئی کہ ایسے دور دراز علاقوں میں بھی شیعان حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، پیروان مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بس رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی وجہ سے ہمیں یہ جگہ بھی اچھی لگی ہے۔ یہ لق و دق صحرا، یہ گردآلود راستے بھی آپ کی وجہ سے ہمیں قبول ہیں، اور اصل میں مکان کوئی چیز نہیں، شرف المکان بالمقیم، مکان کی شرافت اس میں بسنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امریکہ ہو یا لندن، دنیا میں بڑے بڑے ترقی یافتہ شہر ہوں، لیکن چونکہ ان میں بسنے والے کوئی اور ہیں لہذا ان کو ہم بلند مقام پر نہیں سمجھتے۔ یہ لق و دق صحرا جس میں شیعان حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام بس رہے ہیں، ہم اس مکان کو ان بڑے بڑے انٹرنیشنل ترقی یافتہ شہروں پر فضیلت دیتے ہیں، اور یقیناً خدا رسول اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک بھی یہ مکان عظمت اور تقدس رکھتے ہیں، اور کیوں نہ رکھیں۔ یقیناً جس جگہ پر یا علی کا نعرہ لگے، جس جگہ یا حسین کا ماتم ہو، یقیناً وہ فضا اور وہ جگہ دوسری جگہوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ برادران اسلامی، واقعاً ہم ایک لحاظ سے تعجب کرتے ہیں کہ آخر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں شیعہ رہتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور مجھ جیسے بہت سے دوسرے شیعہ ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ اندرونی
بلوچستان میں بھی بلوچ قبائل کے اندر شیعان حیدر کرار موجود ہیں، تو واقعاً اس لحاظ سے ہم بھی مقصر ہیں کیونکہ اب تک ہماری رسائی آپ تک نہیں ہو سکی اور آپ کی خدمت میں کیوں نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اب تو الحمدللہ تحریک نفاذ فقہ جعفری کی برکات اور اس کے مثبت نتائج ہے کہ ہم دور دراز علاقوں میں شیعہ برادری تک پہنچ رہے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر تو تحریک نفاذ فقہ جعفری صوبہ بلوچستان کی جو کابینہ ہے اس میں حجت الاسلام عقائد توسل حفظ اللہ اور ان کے ساتھ جو فعال مخلص دوسرے برادران ہیں، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پاکستان میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن جس طرح کہ میں نے آیت شریفہ تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اگر اس انتظار میں بیٹھیں کہ خود خدا آسمان سے فرشتے بھیج دے گا یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے دوسرے مسلمان بھائی بھیج دیں گے یا پاکستان کے باہر سے کوئی اور آئے گا اور گنداوا کے اندر ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ حل کر دے گا، یا پاکستان کے اندر کوئی پشاور، کوئی اسلام آباد، کوئی لاہور اور کوئی کراچی آرام سے بیٹھے اور کہے کہ انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے، خداوند متعال نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ جو قومیں اپنے مقدرات کی تبدیلی کے لیے خود توجہ نہیں کریں گی، خود قدم نہیں اٹھائیں گی، خداوند متعال معجزانہ طور پر ان کے حالات کو نہیں بدلوائے گا۔ ہمیں واقعاً اگر اپنے حالات بدلوانے ہیں اور واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شیعہ قوم ایک ممتاز باوقار قوم بنے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارا دخل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شیعوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اگر ہم اپنے لیے فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبہ منظور ہو، اگر عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل طور پر آزادی چاہتے ہیں اور راستے میں موجود ہر قسم کے موانع اور مشکلات کو برطرف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے شیعہ ایک مؤثر کردار ادا کریں، خواہ وہ افغانستان کا اسلامی انقلاب ہو اور وہاں پر افغان مجاہدین جو اس وقت کلمہ حق کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، یا لبنان کے مسلمان ہوں جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مصروف نبرد ہیں، یا دوسرے مظلوم مسلمانوں کی مدد تک پہنچ سکیں، یا ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے اس کے لیے بھی اپنا فریضہ ادا کریں اور ان کا جو حق ہے ہم وہ دے دیں۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہم چاہتے ہیں، تو صرف یہ کہ اپنے دل میں یہ آرزو رکھیں اور صرف یہ کہ میری یہی سوچ ہے، میری یہی خواہش ہے، میری یہی تمنا ہے، صرف تمنا دل میں پیدا کرنا، صرف خواہش دل میں پیدا کرنا، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب کہ ہم عملی طور پر قدم نہ اٹھائیں۔ خدا نے وعدہ کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ہمارے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اگر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے آپ نے قیام کیا، تو خداوند متعال بھی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ واضح رہے کہ اگر خدا کسی کی مدد کے لیے پہنچا تو خدا سے بالاتر کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر خدا ہماری مدد کے لیے پہنچ گیا تو پھر ہمیں نہ امریکہ کے خطرے کا احساس ہوگا، نہ روس کی ہمیں کوئی پرواہ ہوگی، نہ ہندوستان سے ہم ڈریں گے، پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ڈی سی اے سی کی طرف سے پرچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم ڈرتے ہیں، جیل کا نام سنتے ہیں لرز جاتے ہیں، ہندوستانی فوج میں جب نقل و حرکت ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، روس کوئی دھمکی دیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ واقعاً ہماری توجہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ اگر نصرت خدا ہمارے شامل حال ہو، اگر ہماری توجہ خدا کی طرف ہو تو پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ برادران اسلامی، آج عمل کا وقت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کا دن عمل کا دن ہے، کل کا دن حساب کا دن ہوگا۔ تو آج اگر آپ عمل کریں گے تو کل خداوند متعال کے سامنے عدالت الہی میں آپ سرخرو ہوں گے، آپ آسانی کے ساتھ اپنا حساب دیں گے۔ لیکن اگر یہاں عملی کام نہیں کیا، ہم نے اپنی ذمہ داریاں بجا نہیں لائیں، تو کل وہاں پر ہمیں جگہ جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ برادر عزیز، آپ کی ذمہ داری متعدد ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پر جانا، عزاداری برپا کرنا، خمس زکوٰۃ نکالنا، یہ بھی واجبات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسرے اجتماعی واجبات بھی ہیں۔ یعنی اگر معاشرے میں ہم دیکھیں کہ عریانیت، فحاشی، گناہ، برائیاں، رشوت، یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں اور ہم کہیں کہ ہم ان سے کیا، اگر ملک میں واقعا ہم دیکھیں کہ باطل کا پرچار ہو رہا ہے اور ہم قدم نہ اٹھائیں، اگر طاغوتی اور مغربی نظام ہم پر مسلط ہو اور اس فاسد نظام کی سرنگونی کے لیے ہم کچھ نہ کریں تو ہم نے اپنے واجبات کو انجام نہیں دیا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو آیا وہ گناہ گار ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں، رشوت عام ہو، دوسری غلط کاریاں ہو رہی ہوں اور ہم اصلاً کوئی قدم نہ اٹھائیں، نہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کے نام سے، نہ کسی اور نام سے، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ اسی طرح نظام کا مسئلہ ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، آج تک تقریباً 39 سال گزر چکے ہیں اور چند مہینوں کے بعد 40 سال پورے ہو جائیں گے۔ اب تک آپ مجھے بتائیں کس
حکومت نے جو بھی برسر اقتدار رہی ہے اسلام کی بات کی ہے، جو بھی آیا ہے اپنے اقتدار کے نام پر انہوں نے کسی نعرے کو بلند کیا، یہاں تک کہ موجودہ حکومت نے بھی اگر اسلام پر انہوں نے کسی نعرے کو بلند کیا، یہاں تک کہ موجودہ حکومت نے بھی اگر اسلام کا نعرہ لگایا تو اسلام کی خاطر نہیں تھا بلکہ اپنے اقتدار و حکومت کی خاطر تھا۔ آج بھی اگر اسلام کے نام پر شریعت بل سے یا نویں ترمیمی بل یا کسی اور نام سے بات ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس میں نورا کشتی ہے، یہ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، کیونکہ کل بھی انہوں نے لوگوں سے ووٹ کس نام پر لیے تھے؟ اسلام کے نام پر لیے تھے۔ اب انتخابات کو تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم لوگوں نے اسمبلیوں میں اور سینٹ میں جا کر اسلام کے لیے کیا کیا، اور کل مثلاً انتخابات کے نعرے بلند ہونے لگیں اور دوبارہ انتخابات ہونے لگیں تو پھر لوگوں کے پاس یہ لوگ جائیں گے اور پھر ان سے ووٹ مانگیں گے، کس نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ خوب لوگ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تم ہمارے پاس آئے تو ہم لوگوں نے تمہیں ووٹ دیا اسلام کے نام پر، لیکن تم لوگوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، دوبارہ پھر کیوں آئے ہو لوگوں سے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے شریعت بل کے نام پر، اور یہ کہ نویں ترمیمی بل کے نام پر ہم اسلامی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اس نام پر کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے تاکہ آئندہ پھر ان سے کہہ دیں کہ ہم نے تو بہت جد و جہد کی لیکن حکومت منافق تھی، اس نے اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ واقعاً اگر یہ لوگ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو ہم حیدر کرار کے پیروکار بھی مسلمان ہیں، ہم بھی پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم بھی پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن آیا قرآن و سنت صرف ایک فقہ نام ہے؟ کیا اسلام صرف ایک مکتب ہے؟ اسلام تو ان سے بالاتر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی آفاقیت کو خراب نہ کرو، بلکہ اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جس میں فقہ جعفریہ بھی شامل ہے، فقہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، اہل حدیث ہو، اہل تصوف ہو، یہ سب دین اسلام میں ہیں۔ بس ایسا نظام بنایا جائے، ایسا شریعت بل کہ جس میں شیعوں کے بھی حقوق تلف نہ ہو اور دوسرے مکاتب فکر والوں کے بھی حقوق تلف نہ ہو، بلکہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ لہٰذا اگر ہم نے موجودہ شریعت بل کی مخالفت کی ہے تو اس عنوان سے نہیں کہ خدا نخواستہ ہم پاکستان میں اسلام کی بالادستی نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ شریعت بلکہ صرف ایک فقہ کی اور صرف ایک مکتب کی ترجمانی کرتا ہے، اس کو ایسا بنایا جائے کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ لہٰذا یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سارے مکاتب فکر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، جو صاحبان اہل حل و عقد ہیں، علماء ہیں، وکلاء ہیں، دانشور ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ایسا شریعت بل بنایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ برادران اسلامی، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں انفرادی واجبات کے ساتھ ساتھ اجتماعی واجبات کو بھی بجا لانا ہوگا اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج ہم پر حجت تمام ہو گئی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم کوئی بہانہ کر سکتے تھے کہ یہ تھا وہ تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب الحمدللہ پورے ملک میں ایک بہترین، مضبوط اور مستحکم پلیٹ فارم ہمیں نصیب ہوا ہے، اور وہ ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ تو اس سے ہمیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ برادر عزیز، اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں تو پھر ہم میں سے ہر فرد کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ گنداوا کے عام مومنین کہیں کہ خود ہمارے سردار صاحب موجود ہیں، ہمارے تحریک کے صدر ناظم وغیرہ موجود ہیں، وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور وہ بزرگوار بھی کہیں کہ خود صوبائی سطح پر ہمارے نفاذ فقہ جعفریہ تحریک کے صوبائی صدر اور رفقا ہیں، اور وہ بھی اسی طرح، تو اس سے کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ آپ عام مومن کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ پر اسے بجا لائے، اور اس سے بالا تر سطح والا اپنی جگہ پر، اس سے بالا تر سطح والا اپنی جگہ پر۔ اگر آپ سب کے سب اپنی ذمہ داریوں کو بجا لائیں تو اس وقت ہم اس سے مثبت نتیجہ لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتحاد و وحدت کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ناموں پر ہمارے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کے نام پر، کبھی یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، سنی سنی ہے، شیعہ شیعہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سنی سنی بن کر رہے، شیعہ شیعہ بن کر رہے، لیکن دشمن مشترک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں ایک بن جائیں۔ سنی اپنے معتقدات اور اپنے مذہبی مراسم کو آزادی کے ساتھ بجا لائیں، شیعہ اپنے معتقدات اور اپنے مراسم دینی کو آزادی کے ساتھ بجا لائیں۔ سنی شیعہ کے مقدسات کا احترام کریں اور شیعہ سنی کے، اور ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا احترام کریں، اور دشمن مشترک کے مقابلے میں ایک ہو جائیں۔ کوئی پرواہ نہیں ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے اور ایک ہاتھ کھول کر نماز پڑھے، لیکن پڑھنے والے تو دونوں خدا کے سامنے پڑھتے ہیں، نماز تو دونوں خدا کے لیے پڑھتے ہیں، دین تو سارا خدا کا ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں اگر یہ ہاتھ اٹھیں تو دونوں کے ہاتھ کس کے خلاف اٹھیں؟ کفر کے خلاف، نہ کہ مسلمان کا ہاتھ مسلمان کے خلاف۔ ہمیں اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کبھی قومیت کے نام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں کیا ہوا، یہ پختون ہے، یہ مہاجر ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، یہ فلاں ہے،
یہ صرف اور صرف دشمنان اسلام کے حربے ہیں. ہم جو بھی ہوں ہم سب کے سب پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد کسی کی زبان پشتو ہے، کسی کی زبان فارسی، کسی کی بلوچ ہے، کسی کی زبان سندھی ہے اور کسی کی کچھ اور ہے. ہم کسی اور نام پر ایک نہیں ہو سکتے. اگر ہم ایک ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف اسلام کے نام پر. میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا کہ آج ہم اتنے دور دراز علاقے سے یہاں آئے ہیں. میری زبان پشتو ہے، آپ کی زبان بلوچی ہے، بعض دوستوں کی زبان فارسی ہے، بعض احباب کی زبان پنجابی. خوب کس جذبے اور کس وحدت نے ہمیں یہاں ایک جگہ جمع کیا ہے؟ نہیں. کیا زبان نے ہمیں ایک جگہ جمع کیا ہے؟ نہیں. کیا جغرافیائی حدود نے ہمیں ایک جگہ جمع کیا؟ نہیں. آیا کسی اور چیز نے؟ نہیں. اگر ہمیں ایک جگہ جمع کیا تو وہ اسلام ہے. ہمیں اتنی دور سے جس چیز نے کھینچا ہے وہ ولایت اہل بیت. ولایت اہل بیت کے نتیجے میں ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. جس طرح ہمارے میزبان نے اپنے پاس نامے میں فرمایا کہ اگرچہ ہم بظاہر اپنے بھائیوں سے دور ہیں لیکن ہمارے معنوی اور دینی رشتے ان کے ساتھ ہیں، نہ کہ ظاہری فاصلے. یہ بلند و بالا پہاڑ یا دور دراز صحرا یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے. بس دشمنان اسلام اس فکر میں ہیں کہ ہمیں کمزور بنائیں اور وہ بھی ان اختلافات کے نام سے. آپ ہوشیار و بیدار ہوں، نہ قومیت کے نام پر نہ کسی اور نام پر. آپ اپنی صفوں میں انتشار پیدا کریں، آپس میں متفق ہوں، متحد ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آل عمران آیت نمبر 103. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. سورہ انفال آیت نمبر 46. آپس میں جنگ و جدال نہ کرو. اگر تم جنگ و جدال کرو گے، اگر تنازع کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور دشمنان اسلام پر تمہاری جو ہیبت ہے وہ سب کی سب ضائع ہو جائے گی. اس لیے میں آپ سے آپ کے ایک چھوٹے بھائی کے عنوان سے، آپ کے خدمت گزار کے عنوان سے یہی اپیل کروں گا کہ برادران اسلامی آپس میں متفق و متحد ہو جائیں اور اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ بھی متفق و متحد ہو جائیں. کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جس کے نتیجے میں خود آپ کے درمیان یا آپ اور اہل سنت والجماعت بھائیوں کے درمیان اختلافات اور جھگڑا پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں شیعوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے. سندھ میں گزشتہ مہینے ہم گئے تھے، وہاں ایسی جگہ ہیں جہاں پر نہ ان کا کوئی عالم ہے اور نہ ان کا کوئی پیش امام. یہاں تک کہ بعض جگہوں پر ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. اس طریقے سے ان کی بھی یہی مشکلات ہیں جو آپ کی ہیں. پنجاب میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں، سرحد میں بھی بعض علاقے ایسے ہی ہیں. یقیناً اب ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، لیکن ہمارے پاس نہ تو حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ ہے نہ باہر سے کوئی امداد مل رہی ہے. ہاں، ہمارا اگر کوئی فنڈ ہے تو یہ مومنین ہے جو پاکستان میں بس رہے ہیں، یا خمس کے نام سے یا کسی اور نام سے، مثلا صدقات کے نام سے اور خیرات کے نام سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے ان چیزوں پر یا مسجد یا امام بارگاہ پر یا مدرسہ یا کسی اور کار خیر پر خرچ کرتے ہیں. ہم واقعاً بلوچستان میں جب سے وارد ہوئے ہیں تو یہاں کے حالات دیکھ کر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری گزشتہ سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. جس طرح کہ ہمارے برادر بزرگوار نے فرمایا کہ آج اگر ہم کوئی کام نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے تو ہم خدا کے سامنے کل ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے. ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مثبت قدم اٹھائیں گے، لیکن اس میں ہمیں کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ خدا جانتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پتہ ہے. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پورے طور پر آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم دوسری جگہوں کے نسبت بلوچستان کو اولویت دیں گے. ہمیں خمس ملتا ہے یا مثلا دوسرے بعض رفقا اور اہل خیر حضرات ملتے ہیں جو اس قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا پروگرام ہمارا صبح بلوچستان سے ہوگا. باقی اس لحاظ سے کہ آپ بھائیوں نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے یہاں بلایا اور میں نے نزدیک سے آپ کی زیارت کی اور آپ کی یہ پاک زمین جس میں آپ بس رہے ہیں، جس میں نعرہ حیدری لگ رہا ہے، جس میں حسین یا حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے، ہمیں اس زمین پر آ کر دلی مسرت ہوئی ہے. اور خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اور دوسرے مظلوم و محروم بھائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہاں پر میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ ہم پر اس تحریک کے جو بانی ہیں یعنی قائد مرحوم و محبوب مفتی جعفر حسین اللہ مقام، جن کی مسائی جمیلہ کے نتیجے میں یہ تحریک معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جن بھائیوں نے اس تحریک کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا، خصوصاً کوئٹہ میں 1.5 سال پہلے ہمارے جن بھائیوں نے فقہ جعفریہ کے نام پر اپنا مقدس خون دیا اور تحریک میں دوبارہ روح پھونک دی، اگر ان کا ذکر ہم نہ کریں تو ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں تو یقیناً ہماری طرف سے ان کے لیے بے انصافی ہوگی. لہٰذا میں آپ صاحب بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کے لیے اور ان کے ساتھ جو دوسرے رفقا شہید ہو گئے اور خصوصاً کوئٹہ میں جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ان سب شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک فاتحہ جملہ شہدائے اسلام، خصوصاً اس جنگ میں جو اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہے جہاں بھی مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہے بمناسبت ولادت باسعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کوٹلی آزاد کشمیر میں قائد شہید کا خطاب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وبعد فقد قال العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ سب سے پہلے میں آپ برادران اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نزدیک سے آ کر آپ کی زیارت کر سکوں، اور ساتھ آج مولود سعید سوم شبہ شعبان ولادت باساد امام حسین علیہ السلام کے مبارک موقع کی مناسبت سے آپ فرزندان آزاد کشمیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس عظیم شخصیت کی یاد منا رہے ہیں، یقیناً ان کی یاد منانے کا بھی مقصد یہ ہے کیونکہ فضائل کمالات اسوہ حسنہ اور ان کے کردار کا ذکر کر کے پھر اپنی زندگی اور عملی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر لوگ یوم مزدور مناتے ہیں، روز سرباز گمنام مناتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جب تاریخ میں حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں سرباز گمنام کے نام سے یوم منانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اس عظیم شخصیت کی یاد میں سوم شعبان کے جو ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے مناتے ہیں، اور کبھی عاشورہ مناتے ہیں کہ جو ان کا روز شہادت ہے، اور کبھی اربعین مناتے ہیں جو ان کا چہلم ہے۔ ان مختلف ناموں میں ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم صحیح طور پر ان کے کردار کو اپنا سکیں اور ان کے اسوہ حسنہ پر چل سکیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی صفات اور کمالات یقیناً متعدد ہیں۔ محمود عباس ستار جو مصری عالم ہیں، ان کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو خدا نے جو صفات دی، خواہ وفاداری تھی یا اثار و قربانی، خواہ کفر کے خلاف ڈٹ جانا تھا، خواہ وہ دیانت و صداقت تھی، خواہ جو بھی ان کی صفات کمال تھیں، روز عاشورہ ان صفات کے درمیان مقابلہ تھا۔ اب یہاں پر میں اس روز کی مناسبت سے اور اپنے حالات و مسائل و مشکلات کو مد نظر رکھ کر حسین ابن علی علیہ السلام کی صرف ایک صفت کی طرف اشارہ کروں گا۔ وہ صفت جس کو حسین ابن علی علیہ السلام تاریخ انسانیت میں ممتاز بنایا ہے، وہ ظالم اور ظلم کے خلاف ان کا نہ کہنا ہے، یعنی لا کہنا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے خود مدینہ کو کیوں چھوڑا اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا؟ کیوں آپ نے اپنے خاندان کو اسیری کے لیے دے دیا؟ یقیناً ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں، اور پھر جب ان سوالات کے جوابات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمارے موجودہ معاشرے اور ہمارے موجودہ حالات میں جو مشکلات ہیں، یقیناً کسی حد تک ان مشکلات کا حل بھی اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ وہ مقصد کہ جس کی خاطر حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا برپا کی، اس وقت کے باطل، ظالم اور جاہلیت کے نظام کو تسلیم نہیں کیا، یعنی اس وقت یزید چاہتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کی رسومات کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اسلامی نظام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظام کو دوبارہ مسلمانوں پر مسلط کیا جائے۔ مسئلہ نظام کا تھا، اگر نظام کا مسئلہ نہ ہوتا تو حسین ابن علی علیہ السلام کو کسی نے شخصی طور پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، کسی نے بھی ان کو دوسرے واجبات انجام دینے سے نہیں منع کیا تھا، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اسلامی نظام کے مقابلے میں جاہلیت کا نظام مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ آج اگر پیغمبر کا نواسہ خاموش بیٹھے تو ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے گا اور جاہلیت و باطل نظام کو لوگ ہمیشہ کے لیے تسلیم کر لیں گے۔ لہذا حسین ابن علی علیہ السلام نے سارے کے سارے خطرات مول لیے۔ اب اگر نظام کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی نظام کی مخالفت نہ فرماتے تو یزید مدینہ آ کر آپ کا ہاتھ بھی چومتا اور آپ کو خمس و عطیات کے نام سے مال بھی دیتا، لیکن صرف ان سے یہ خواہش اور یہ اپیل کرتا کہ وہ نظام کے بارے میں بات نہ کریں۔ وہ یہ کہتا کہ ہمارے نزدیک سیاست دیانت سے علیحدہ ہے، دیانت آپ سے مختص ہے اور سیاست ہمارے لیے ہے، آپ سیاسی امور میں مداخلت نہ فرمائیں، اور باقی جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے متعلق بزرگوں نے ایک کلمہ فرمایا کہ الاسلام محمدیت الحدوث والحسینیت البقاء، یعنی اگر پیغمبر اسلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کرۂ زمین پر لائے تو اس اسلام کی حفاظت اور بقا حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ سے ہوئی۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے شخصی آرام و سعادت اور سکون کو چھوڑ دیا، اور ان کا مقصد اسلام و مسلمین کی سربلندی اور سعادت تھی، اسلام کی بالادستی اور کفر و ظلم و استبداد کی سرنگونی تھی۔ اور پھر حسین صرف ایک ظالم کے مقابلے میں نہیں تھے، حسین ابن علی کا مقصد ظلم کو ختم کرنا تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام صرف یزید کے ساتھ مقابلے میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم
ظلم و جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے تھے۔ اب یہاں سب فرقے رہتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، جو بھی ہو، سنی ہو یا شیعہ، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا جو بھی ہو، سب کے سب حسین ابن علی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر واقعاً ہم حسین علیہ السلام کو اپنا ایمان اور اسوہ مانتے ہیں تو موجودہ حالات میں یہ مغربی نظام جو ہم پر مسلط کیا گیا، انسانیت کو تباہ کرنے والا نظام ہے، جس کو ڈیموکریسی اور جمہوریت اور پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اب اگر حسین کے ماننے والے ہیں تو شیعہ ہو یا سنی، اگر ہم واقعاً اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں تو ہمیں اس ظالم نظام کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ وہ جمہوریت جو مغرب کی طرف سے آئی ہو، ڈیموکریسی جس کے اوپر امریکہ، فرانس یا انگلستان کے دستخط ہوں، ایسی جمہوریت اور ڈیموکریسی کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ یہ وہ بت ہیں جو انہوں نے ہمارے ہاتھ بیچ دی ہیں، ثقافت، تہذیب اور دوسری غلط چیزوں کے نام پر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارا استحصال کریں، ان کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا غلام بنا لیں۔ اگر مسلمانوں کے ہاں صحیح اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو امریکہ اور روس یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لہذا ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ ان کے ہاں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ کبھی سوشلزم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی مغرب سے آئی ہوئی جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب ان نعروں کے دھوکے میں نہ آئیں، تو اب وہ ایسے اسلامی نظام کا نعرہ لگاتے ہیں کہ جس میں امریکی مفادات کی حفاظت کی گئی ہو، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہو اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار سمجھتا ہو تو اس کو جاننا چاہیے کہ ہمارے یہ مشکلات کس نے پیدا کی ہیں۔ اسی نظام نے پیدا کی ہیں، یہ نظام کے جس کا تعلق یا مغرب کے ساتھ ہے یا مشرق کے ساتھ۔ ہر پاکستانی جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ موجودہ حالات سے ناراحت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اداروں میں دیکھیں کہ انسان کا جائز کام بھی ہو تو وہ بغیر سفارش اور رشوت کے نہیں ہوتا، جبکہ ناجائز سے ناجائز کام بھی پیسوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وکیل اپنی جگہ ناراحت، اسٹوڈنٹ اپنے ماحول میں ناراحت، ایک کسان جو اپنی زمین پر کام کرتا ہے وہ اپنے حالات سے ناراحت ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔